أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مکالمہ اور گفتگو، اور پھر پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اور دیگر مخلوقات پر افضلیت اور برتری کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کا یعنی جھکنے کا حکم تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم کو بجا لا کر، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور پھر وہ رادہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، اور آج تک اس کے نام کا حصہ بن گیا الرجیم کا لفظ۔ رجیم وہ جو دھتکارا گیا، جس کو اللہ کی رحمت سے دور بھگا دیا گیا، اور اس کا نام ابلیس بھی اسی لیے پڑ گیا۔ ابلیس کہتے ہیں اس کو جو مایوس ہو جائے، وہ اپنی حرکت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، بھگا دیا گیا، ایسی طرح کہ اب وہ خود بھی مایوس ہو چکا ہے، کبھی بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اس بات کا بیان تھا، پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو علم سکھلانے کے بعد، فرشتوں پر ان کی برتری اور فضیلت کے اظہار کے بعد جنت کے اندر رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور پوری آزادی دے دی گئی کہ اس میں پوری فراغت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، سوائے ایک درخت کے جہاں جانے سے، اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن شیطان مسلسل طاق میں لگا رہا، یہاں تک کہ جب وہ موقع آیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت کہ فلاں درخت سے تم کو قریب بھی نہ جانا ہے، وہ ان کے ذہن سے اوجھل رہی۔ انسان تھے، انسان کے خمیر کے اندر بھولنے کا مادہ رکھا گیا ہے، اللہ کی وہ نصیحت کچھ دیر کے لیے ان کے ذہن سے اوجھل ہو گئی، تو اس وقت شیطان ان کو اس درخت کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے عتاب کا اظہار کیا، جنت سے ان کو نکال دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت یاد آ گئی، انہیں اپنی اس نافرمانی اور غلطی کا احساس ہوا، توبہ استغفار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کو منایا۔ آخری آیت کے اندر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ جب اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، پھر وہ اللہ کے آگے رونے گڑگڑانے لگے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر آدم علیہ السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ اور معذرت کے کلمات ان کو سکھلائے گئے، دل میں ڈالے گئے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، بندے سے کوئی غلطی اور ان کی شان کے خلاف کوئی کام ہو جائے،
تو ان کلمات سے وہ اپنی عاجزی، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے رب کو پھر راضی کر سکتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات اللہ کی طرف سے بطور الہام سکھلائے گئے، ان کو دیے گئے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمہ آدم و حوا کے دل کے اندر بطور الہام ڈالا گیا تھا کہ ان کلمات کے ذریعے اپنی معذرت اور اپنی شرمندگی اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کو مناؤ۔ کیا مفہوم ہے؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، آپ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ ہم جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نافرمانی کا وبال ہمارے جسم کو چکھنا ہے، ہماری ذات کو چکھنا ہے، تو ہم نے اپنے کرتوت سے اپنی جان کو ہلاکت کے اندر ڈال کر گویا ہم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ توبہ کا طریقہ سکھلایا گیا کہ پہلے اللہ کے سامنے تو اپنے ظالم اور مجرم ہونے کا اقرار کرو کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن اگر آپ ہم کو نہیں معاف کریں گے، ہمارے اس ظلم کو نظر انداز نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت اگر شامل حال نہ ہو اور ہمارے گناہ اور ظلم کا آپ کی طرف سے معافی کا اعلان نہ ہو تو دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہے جو ہم کو پناہ دے سکے، آپ کے قہر سے، آپ کے عذاب سے، آپ کے غصے اور پکڑ سے بچا سکے، کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے گھاٹا، خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے آپ کی طرف سے چشم پوشی، گناہ کو مٹانا اور اپنی رحمت اور شفقت کو پھر ہمارے اوپر متوجہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا اور انہوں نے اس طریقے سے توبہ کی۔ فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آبا یتوبو کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف لوٹا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کو پھر اللہ نے ان کی طرف پھیر دیا۔ اسی کو صاف لفظ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ توبہ کی قبولیت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ توبہ بندے کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور ظلم کے جس دلدل میں ہم پھنس گئے تھے، ہم اس کو چھوڑ کر پھر واپس ہم پھر اپنے پروردگار کے در پر آ رہے ہیں۔ بندہ اپنی توبہ کے ذریعے اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ ہم جدھر بہک گئے تھے الہ العالمین، ہم اس کو چھوڑ کر پھر آپ ہی کے در پر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اور جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کر دینے کی بنا پر جو اللہ کی رحمت ہم سے ہٹ گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس رحمت کو پھر ہماری طرف پھیر دیتا ہے۔ توبہ کے بعد توبہ کرنے والا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تو فتاب علیہ، اسی کو کہتے ہیں اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یعنی اپنی رحمت کو، اپنی شفقت کو پھر اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ انہ هو التواب، بلا شبہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی بندوں پر اپنی رحمت کو متوجہ کرنے والا اور لوٹانے والا ہے۔ کسی اور مخلوق، خدا کے علاوہ کسی اور طاقت کے اندر اس کے بس میں نہیں ہے کہ بندوں کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ شفقت کا یا کسی نفع رسانی کا معاملہ کر سکے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ الرحیم، وہ ذات سراپا نہایت رحمت والی ہے۔ اس لیے بندہ ذرا سا اگر اپنی عاجزی اور شرمندگی کو لے کر اس کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فوراً اپنی رحمت کو اس کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے عام متکبروں، سرکشوں کی طرح بہت انا میں نہیں رہتے ہیں، بہت گھمنڈ میں اس طرح نہیں رہتے جیسے دنیا کا کوئی بڑا جب ناراض ہو جاتا ہے، اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، اب لاکھ
جرم کرنے والا اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کے نشے میں جب چور ہوتا ہے تو اس کا دل پگھلتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ تو سراپا رحمت اور شفقت والے ہیں۔ بندہ اگر سچے دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی ندامت، غلطی کا اقرار اور اس کا اظہار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ادھر اپنی رحمت کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم دن میں 70 بار توبہ کرو اور ہر بار ٹوٹ جائے، پھر گناہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر اگر اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کریں گے۔ دنیا کے لوگ 2 بار 3 بار معاف کرتے ہیں، 2-4 بار معاف کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں رکھی ہے۔ جب تک جان میں جان باقی ہے اور سانس اکھڑنے سے پہلے آدمی بندہ جتنی بار توبہ کرتا رہے پھر اس کو توڑتا رہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ہیں، ایسے مہربان ہیں بندوں پر کہ فوراً اپنی رحمت کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی جب توبہ کے کلمات سکھلائے گئے اور انہوں نے ندامت اور عاجزی کے ساتھ توبہ اللہ کے حضور میں پیش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے اور جس کا تعلق ہم مسلمانوں کے عقیدے سے بھی ہے، اور وہ چیز ہے انبیاء کرام کا معصوم ہونا۔ عام طور سے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے یا کبھی دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام یا دیگر اور انبیاء جب وہ معصوم تھے تو انہوں نے یہ غلطی کیوں کی، اور بسا اوقات دوسرے بہت سے مخالفین اسلام لوگ انبیاء کی اس طرح کی لغزشوں کو بہت اچھال کر پیش کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا پاپی اور مجرم ہو۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے اس کتاب کے اندر بہت ہی قیمتی اور کارآمد اور مفید باتیں ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس کو سامنے رکھ کر کتاب کے الفاظ کے اندر ہی پڑھ کر سنانے کی اور ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس بحث کا یہاں پہ عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش سے ایک شبہہ کا ازالہ، اور عصمت انبیاء کے متعلق علماء اسلام کا مسلک اور تحقیق۔ اہل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام خدا وحدہ لا شریک کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ان کے رتبے اور درجات کے فرق کے باوجود بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے سب معصوم تھے، یعنی سب اللہ کی کسی بھی طرح کی نافرمانی سے معصوم تھے، صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور منزہ تھے۔ قصداً اور ارادتاً یعنی جان بوجھ کر ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن ہی نہیں، جیسے فرشتوں سے اللہ کی نافرمانی ممکن نہیں، جیسے شیطان سے اللہ کی اطاعت ممکن نہیں، بالکل اسی طرح فرشتوں کی صفات کی طرح انبیاء کرام سے اللہ کی نافرمانی چاہے بڑے درجے کی ہو چاہے چھوٹے درجے کی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر قصداً ان سے حکم الہی کی مخالفت ممکن ہوتی، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ انبیاء سے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی علی الاطلاق ان کی اطاعت کا حکم نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ علی الاطلاق یعنی بغیر کسی قید کے ہر حال میں اسی کی اطاعت کا حکم کرتے ہیں جن پر اللہ کو مکمل اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کبھی خطا نہیں کریں گے، کبھی یہ میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا کا بادشاہ بھی اپنا امین اور اپنا رازدار اور اپنے فیصلوں کو امور کو مکمل طور پر اسی پر چھوڑتا ہے جس کے بارے میں 100% اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مزاج، ہمارے اصول اور ہماری سلطنت کے ضابطے کے خلاف
ذرہ برابر بھی وہ نہیں جائے گا، ہماری جو منشا ہوگی وہی فیصلہ لے گا۔ تو ایسے جانشین کو بادشاہ آزادی دے دیتا ہے، چلو تم جو سمجھ میں آئے گا فیصلہ لے لینا۔ بادشاہ ایسے کا مضامین پڑھے بغیر دستخط کر دیتا ہے کہ اس پر بالکل اطمینان ہوتا ہے تب۔ ایسے ہی انبیاء کرام پر اللہ کو مکمل اطمینان ہے، جگہ جگہ ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر انبیاء کے اندر یہ خمیر ہوتا کہ وہ اللہ کی جان بوجھ کر نعوذ باللہ نافرمانی کریں تو اللہ تعالی ہرگز ان کی اطاعت کا حکم نہ کرتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں متعدد جگہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ انبیاء کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور بارہا فرمایا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا سمجھو اس نے میری اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے در حقیقت میری مانی۔ یہ بہت بڑے اعتماد کی بات ہے، اور اعتماد اتنا بڑا اسی پر ہو سکتا ہے جس سے ذرا بھی غلطی کا اور خطا کا امکان نہ ہو، امید نہ ہو۔ اسی طرح بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، جب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر مکہ بھیجا تھا کہ لوگوں سے بات کریں، ہم جنگ و جدال کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم سب بیت اللہ کا طواف کرنے عمرہ کرنے آ رہے ہیں، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ جب وہ مکہ پہنچے ہیں تو خبر اڑ گئی کہ مکہ کے کافروں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، غصہ آیا، آپ نے فوراً صحابہ اکرام سے اپنے ہاتھ پر عہد لیا، بیعت لی حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ اس وقت اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ سے ذکر کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ صحابہ اکرام اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑے، قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ فرما رہے کہ جس وقت وہ مسلمان آپ سے بیعت کر رہے تھے، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا اپنے نبی کے اوپر اعتماد ہے، نبی سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ حقیقت میں مجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے نبیوں کی اطاعت کا مطلقاً حکم دیا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر نبی میری مرضی کے مطابق کوئی بات کہیں تو ان کو مانو، اور میری مرضی کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کو مت مانو، کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ کہیں بھی کوئی قید نہیں لگائی ہے، کوئی تفریق بیان نہیں کی ہے کہ کب ماننا ہے کب نہیں ماننا ہے۔ مطلقاً ہر حال میں اللہ نے نبیوں پر اعتماد کر کے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ نبیوں سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، جس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے کام کرا لو، لیکن اس کے بعد مجھے دکھلا دینا۔ ڈاکٹر بھی جب دوا لکھتا ہے میڈیکل کی، اگر اس کا معتمد میڈیکل نہیں ہوتا ہے تو عموماً کہتا ہے کہ دوا لے کر مجھ کو دکھلا دینا۔ لیکن ڈاکٹر کا جب خود اپنا اس کی کلینک کا اپنا میڈیکل، جیسا کہ آج کل اب ہو رہا ہے، وہاں ڈاکٹر نہیں کہتا ہے کہ مجھ کو دکھلا لینا، اس لیے کہ اس کا اپنا میڈیکل ہے، اس کے اپنے اندر افراد ہیں، اس کے قابل بھروسہ لوگ ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہتا کہ دوا لے کر دکھلا دینا، اور باہر کسی اور میڈیکل سے لیتے ہیں تو وہ دکھلانے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر مکمل بھروسہ کیا ہے، کسی بات کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ فلاں موقع پر نہیں ماننا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ نبیوں سے اللہ کی نافرمانی ممکن ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبیوں سے جان بوجھ کر حکم الہی کی اطاعت، حکم الہی کی مخالفت ممکن ہوتی تو حق تعالی شانہ مخلوق کو ان کی بے چوں چرا اطاعت اور مطابعت کا حکم نہ دیتا، اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار نہ دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اتباع نبوی اور اقتداء مطلق
کا حکم جو آیات قرآنیہ سے ثابت ہے وہ کسی خاص امر کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی خاص معاملے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول کی مانو، نماز کے معاملے میں یا صرف روزے کے معاملے میں نہیں، یہ عام ہے، بلکہ عقائد سے لے کر اعمال تک کوئی عقیدہ اور کوئی خلق اور کوئی حال اور کوئی عمل کیوں نہ ہو، سب میں نبی کی اقتداء ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی ذوات بابرکات قدسی صفات اور ملکوتی سمات یعنی خدائی اوصاف ان کے اندر طہارت اور پاکیزگی کے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے اندر بھی گناہوں سے پاکی کا مادہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ انبیاء اتنے بے نیاز نہیں ہیں، وہ تو اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، اپنے نبوت کے مقام پر فائز ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، نبی اللہ کا محتاج ہے، لیکن گناہوں سے پاک ہونے میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہیں، اسی کو قدسی صفات کہا ہے، اور ان کے اندر فرشتوں جیسی علامات ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کی اصل فطرت وہی ہوتی ہے جو ملائکہ کی ہوتی ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انبیاء اور ملائکہ ایک ہوتے ہیں، جیسے ملائکہ کے اندر نافرمانی کا جذبہ اور عنصر اور مادہ نہیں ہے، ان سے ممکن نہیں ہے، ایسے ہی انبیاء کرام سے بھی ممکن نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر جو ان کے اندر جو فطرت رکھی ہے اطاعت کی اور نافرمانی نہ کرنے کی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لباس چڑھایا ہے فرشتہ ہونے کا، جس کو اپنی نور سے پیدا کیا ہے، اور نبیوں کی فطرت پر، ان کی عصمت پر اللہ تعالیٰ نے لباس چڑھایا ہے بشریت کا، آدم کی اولاد ہونے کا۔ بس اوپر کے ظاہری لباس کے اندر فرق ہے، اندر کی فطرت کے اندر یعنی معصوم ہونے کے اندر انبیاء اور فرشتے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور عصمت ملائکہ کا خاصہ لازمہ ہے، یعنی ملائکہ کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری، اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی چیز کا وصف، جیسے اس کاغذ کی سفیدی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، سفیدی ایک وصف ہے، یہ کسی چیز سے جڑا ہوا رہے گا، اس سے الگ اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر کوئی اور کلر تو چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس سفیدی کو اس کاغذ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی فرشتوں کے ساتھ عصمت جڑی ہوئی ہے، ایسی کہ اس کو کبھی بھی کسی لمحہ بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب فرشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور فرشتے انبیاء فرشتوں سے افضل ہے، تو انبیاء کے ساتھ بھی ضرور یہ وصف جڑا ہوا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر سجدہ کرا کر برتر اور ان کی افضلیت ثابت کرائی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم تمام معصوم فرشتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ عصمت ہے کیا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں عصمت انبیاء، عصمت انبیاء نبی کا معصوم ہونا؟ کہہ رہے عصمت کے معنی یہ ہے کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک اور منزہ ہوں۔ نفس اور شیطان یہی دو چیزیں مادہ معصیت ہیں، یعنی آدمی کے اندر جو معصیت اور گناہ کا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، یا تو اپنے نفس کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اور ان دونوں کی دخل اندازی کو اللہ نے انبیاء پر روک دیا ہے۔ انبیاء کے اوپر نہ تو ان کے نفس کا داؤں چلتا ہے کہ ان کا نفس ان سے کوئی برائی کرا سکے، اور نہ شیطان کا داؤں چلتا ہے۔ شیطان کو بھی تمام مخلوقات پر غلبہ اور داؤں چلانے اور اپنا وسوسہ ڈالنے کی اس کو طاقت دی گئی ہے، لیکن انبیاء پر اپنا حربہ استعمال کرنے کی اس کو طاقت نہیں ہے۔ تو عصمت کا یہی معنی ہے کہ انبیاء نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہیں، اور گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دو چیزوں سے، یا تو نفس کی وجہ سے یا شیطان کی بنا پر۔ جب انبیاء نفس سے بھی پاک ہیں، نفس بھی کی مداخلت ان کی فطرت میں نہیں چلتی، شیطان کی مداخلت بھی ان کی فطرت میں نہیں ہے، تو بلا شبہ وہ گناہوں سے پاک ہوں گے۔ اور اسی مادہ معصیت سے پاک ہونے کا نام عصمت ہے۔ نفس اور شیطان جو گناہ اور معصیت کا خمیر ہے، مادہ ہے،
اسی سے جو پاک ہے، اسی سے پاکی کا نام عصمت ہے، اور جو پاک ہو اس کو معصوم ہے۔ معصوم وہ شخص ہے جو اپنے تمام اعتقادات، نیات، ارادے، مقامات، اخلاق و عادات، عبادات و معاملات اور اپنے قول و فعل، ہر چیز میں نفس اور شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو، اور حفاظت غیبی اس کا محافظ اور نگہبان ہو کہ ان سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جائے کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حق تعالی شانہ کی نظر عنایت اور فرشتوں کی حفاظت ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے جو کشاں کشاں ان کو راہ راست پر چلاتی ہو، اور خلاف حق کے میلان سے بھی ان کو ماننے اور روکنے والی ہو۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو مرتضی، مصطفین اور الاخیار، عباد مخلصین جیسے الفاظ سے یاد فرمایا ہے، جس سے من کل الوجوہ ارتضاء یعنی پسند کر لینا، اصطفاء چن لینا، اور اخلاص کسی چیز کو تمام قسم کے نقائص سے اور گناہوں سے پاک و صاف کر دینا، خالص کر دینا، اس کو اوریجنل بنا دینا۔ تو انبیاء کرام کو کہیں مرتضیٰ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور کہیں فرمایا گیا مصطفین وہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور کہیں فرمایا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اور کہیں ان کو مخلص بندے کہا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں سے مراد کامل پسندیدہ وہی ہے جو نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہو، کامل منتخب کردہ وہی ہے جو نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہو، کامل مخلص وہی ہے جو نفس اور شیطان کی مداخلت سے مکمل پاک ہو، اور یہ چیز صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ نبی صغائر اور کبائر دونوں سے معصوم ہوں۔ جب وہ کامل مخلص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامل منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، کامل چنندہ بندے ہیں، اور مکمل طور پر اچھے بندے ہیں، تو کہہ رہے اس کا تقاضا یہ ضروری یہ ہوا کہ نبی چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں سے معصوم ہوں، اس لیے کہ گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، دونوں کا مادہ اور سبب بنیاد یا تو شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے یا نفس کی مداخلت ہوتی ہے۔ جب نبی دونوں کی مداخلت سے محفوظ ہیں، نہ تو ان سے چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں اور نہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وصف معصوم ہونا یعنی نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہونا کسی اکا دکا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں الا من ارتضی من رسول، یہاں من کا لفظ لائے ہیں، رسول کا لفظ لائے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو نکرہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر عموم کا معنی ہوتا ہے، جو اس لفظ کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ نے یہ اس لفظ پر، اس منصب پر جس اولاد آدم کو یعنی جن نبیوں کو اس مقام پر فائز فرمایا ہے، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ سب کے بارے میں ضروری یہ فرما رہے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، یعنی تمام انبیاء کے تمام اخلاق و عادات اور ان کے افعال اور ان کے احوال، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ جب نبی اللہ کے برگزیدہ ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کی ایک ایک عادت اللہ کی برگزیدہ اور پسندیدہ ہے۔ جب نبی کی ایک ایک عادت اللہ کی برگزیدہ اور پسندیدہ ہوتی ہے تو ان سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ نبی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے تو اس کی ہر ادا کی پسندیدگی کی بنا پر پسندیدہ ہے، تو اس سے ایسی ادا اور ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی ناپسندیدہ ہو۔ لہذا عصمت کا معنی یہ ہوا نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک و صاف ہونا، اور جب نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہے نبی تو اس سے چھوٹا یا بڑا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے قرآن کریم کی متعدد آیات سے نبی کے معصوم ہونے پر اس کتاب کے اندر دلیل بھی نقل کی گئی ہے۔ وجہ اس پر یہ پڑی ہے لکھنے کی اور ان کو نقل کرنے کی
کہ یہود و نصارہ کی طرف سے اور ان کے پیدا کیے ہوئے مسلمانوں کی شکل میں بہت سے باطل فرقوں کی طرف سے آج ہمارے بیچ میں شاید ایسے لوگوں کا وجود نہیں ہے، لیکن اکا دکا کبھی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو کبھی کسی نبی پر کبھی کسی نبی پر ان کی کوئی غلطی کو بہت اچھال کر اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے عام بندوں کا کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو تفصیل سے لکھنے اور سمجھنے کی ضرورت پڑی تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی مکمل طور پر ایسے ہی معصوم ہے جیسے فرشتہ۔ عصمت کی تعریف ہی یہ کر دی جو نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہو۔ جب نفس اور شیطان کے مداخلت سے پاک ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے چھوٹا چاہے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ عصمت کا یعنی معصوم ہونے کا ماحصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تمام اخلاق و ملکات، عادات، حالات، قول و فعل، عبادات و معاملات میں سر تاپا پسندیدہ خداوندی اور برگزیدہ عزتی ہوتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ظاہراً و باطناً شیطانی مداخلت اور نفسانی عوارض سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی عنایت ربانی اور حمایت یزدانی سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو وصف ان کے ساتھ رکھا ہے اور اس وصف کی بنا پر ہر وقت اللہ ان کی نگرانی فرما رہے ہیں، فرشتے ان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ عنایت اور نگرانی پل بھر کے لیے بھی ان سے ہٹتی نہیں ہے۔ جب پل بھر کے لیے ان سے ہٹتی نہیں ہے تو بھلا ان سے خطا کا اور گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کی بے چوں چرا اطاعت فرض ہے، ان کا ہر قول اور ہر فعل قابل قبول ہے۔ عام بندہ کوئی بات کہے گا اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن نبی سے نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو کام کریں، یہ جس بات کا حکم دے وہ بلا چوں چرا قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا، سوائے صحیح کے ان سے کچھ اور نکل ہی نہیں سکتا۔ اور ان کی اطاعت سے انحراف یعنی نبیوں کی اطاعت سے انحراف ہٹنا یہ ابدی بدبختی اور دونوں جہان کے خسارے کا سبب ہے۔ حضرات انبیاء کرام سے اگر کسی وقت بمقتضائے بشریت کوئی لغزش بطور سہو و نسیان صادر ہو جاتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے، اندر سے نہیں آتی۔ انبیاء کرام چونکہ بشر ہیں اور بشر کے خمیر کے اندر نسیان رکھا گیا ہے، تو بشریت کے تقاضے پر ایک ہے ان کا ظاہری بشریت کا لباس جس کے اندر بھولنے کا مادہ رکھا گیا ہے، اور ایک ہے انبیاء کی اندرون فطرت جو فرشتوں جیسی رکھی گئی ہے۔ اس کے اعتبار سے تو ان کے غلطی اور چھوٹا چاہے بڑا کوئی بھی گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ رات میں سورج نکل جائے، اسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ نبیوں سے ان کی فطرت کے خلاف کوئی گناہ ہو جائے، لیکن ان کے اوپر بشریت کا جو لباس اڑایا گیا ہے اور ان کو انسانوں میں سے بنایا گیا ہے، اس ظاہری لباس کے اندر چونکہ بھولنے کا مادہ رکھا گیا ہے، تو کہہ رہے کبھی اس بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ان سے کچھ لغزش وہ سہو کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ان کی اندر کی فطرت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، ان کے ظاہری بشری لباس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے گرم پانی میں حرارت خارجی اثر سے آتی ہے، باقی پانی میں مادہ حرارت کا نام و نشان نہیں۔ پانی فی نفسہ گرم نہیں ہے، اس کو آگ پر رکھا جاتا ہے، الگ سے خارج کی وجہ سے اس کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جیسے ہی آگ ہٹائی جائے چند لمحوں میں پانی پھر اپنی اصل پر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام کی اصل ٹھنڈ پانی کی طرح ان کی اصل عصمت کی ہے، معصوم ہونے کی ہے، لیکن ان کے اوپر بشریت کا لباس رکھا گیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈ پانی کے نیچے آگ رکھ دیا جائے، جیسے آگ کی وجہ سے پانی وقتی گرم ہوتا ہے لیکن پھر ہٹنے کے بعد ٹھنڈ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی انبیاء کرام کا یہی حال ہے کہ انبیاء کرام کا باطن مادہ معصیت یعنی نفس اور شیطان کے دخل سے بالکل پاک ہوتا ہے، البتہ کبھی خارجی اثر سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، لیکن فوراً ہی دست قدرت اس سے باہر آئے ہوئے غبار کو چہرے عصمت سے صاف کر دیتا ہے۔
ان کے بشری تقاضے کی بنا پر مثلا مادہ رکھا گیا بھول کا، اب ان کے اوپر نسیان طاری ہو گیا، بھول ہو گئی۔ انبیاء کرام سے ان کی ظاہری بشریت کی بنیاد پر بھول ہوتی تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولتے تھے۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی حضرت خرباق جن کا لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا گیا 4 رکعت والی نماز میں۔ انہوں نے سوال کیا کہ جیسے سفر میں قصر ہو جاتی ہے تو کیا اب مقام پر رہ کر بھی کیا رکعت میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھولنے کا اقرار کیا اور پھر 2 رکعت اور مکمل کرائی۔ تو یہ جو بھول طاری ہوئی ہے وقتی، جو ان کے اوپر بشریت کا لباس اللہ نے پہنایا ہے، ان کو بشر بنایا ہے، اس کی بنا پر عارضی طور پر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً چونکہ وہ اللہ کی نگہبانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس جو ظاہری بشری لباس کی بنا پر جو معمولی سی بھول یا لغزش ہوئی ہے، جو ان کے معصوم ہونے کے خلاف نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند ہونے کی بنا پر، ان کے انتہائی قریبی ہونے کی بنا پر ان کو متنبہ فرماتے ہیں اور فوراً ان کو دھلتے ہیں تاکہ ذرہ برابر بھی کوئی ان کی ذات کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دنیا بھی ہم دیکھا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کسی سے زیادہ قریب ہوتا ہے، زیادہ اطاعت گزار ہوتا ہے، تو اسی کو زیادہ ڈانٹ پلائی جاتی ہے، اس کی چھوٹی غلطی پر بھی اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور جو آدمی منمانی مزاج کا ہو جاتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی عام بندے جب گناہ کرتے کرتے منمانے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن نبی چونکہ انتہائی مقرب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں، ان سے اگر لغزش کی بنا پر کوئی ایسا کام ہو بھی جائے جو گناہ نہیں ہے لیکن ان اتنے اونچے مقام پر وہ فائز ہیں کہ ان کی شایانہ شان نہیں تھا کہ ان سے یہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے آگے غلطی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو سدھارو۔ مثلاً غلطی نہیں ہوتی لیکن قریبی اور بلند ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور فوراً ان کو ان کے چہرے عصمت کو یعنی معصوم ہونے کے پردے کو فوراً صاف کرتے ہیں، اور چہرے نبوت پہلے سے زیادہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب نبی سے کوئی لغزش ہوتی ہے اور وہ توبہ بندوں جیسی نہیں کرتا، وہ بہت اپنی شان کے مطابق توبہ کرتا ہے، جیسے حضرت آدم نے توبہ کی تھی، 40 سال تک سجدے کے اندر پڑے رہ گئے، جب تک قبولیت کا اعلان نہیں ہو گیا، حکم نہیں ہو گیا سر اٹھانے کا، تب تک سر نہیں اٹھایا۔ ہم اور آپ تو ایسی توبہ نہیں کرتے، ہم تو معمولی سا ایک قطرہ آنسو بھی بہا دے اللہ تعالیٰ تو ہم کو اتنے ہی پر نواز دیتے ہیں، لیکن انبیاء کو بھی نوازتے ہیں، لیکن وہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ وہ تھوڑی موڑی توبہ کر لینا اپنے مقام کے لائق نہیں سمجھتے، تو وہ توبہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے معمولی سی لغزش جو گناہ نہیں تھی، ان کے بشر ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ازراہ مصلحت ان سے صادر کروائی تھی، اور پھر بے مثال توبہ کی توفیق دے کر ان کی معصوم ہونے کا اور نبوت کا جو چہرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور صاف کر دیتے ہیں اور نکھار دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ کا معاملہ اپنے خالص بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ یوسف علیہ السلام سے برائی، بے حیائی اور صغیرہ اور کبیرہ کو اس سے دور رکھے، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ تو اس بات کا حاصل یہ ہوا کہ انبیاء اکرام کے اصل خمیر کے اندر عصمت ہے، ان سے گناہ اور معصیت کا صدور نہیں ہو سکتا، چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جو یہ بعض انبیاء سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، وہ کیسے ہو گئی؟ وہ ان کی عصمت کے منافی اور خلاف نہیں ہیں، وہ چونکہ بشر ہیں اور بشر کے اندر نسیان اور بھول رکھا گیا ہے، تو اس بشری لبادے کی بنا پر وہ ظاہری اور باہر کے اثرات کی وجہ سے ہوا ہے۔ باہر کے اثرات سے اگر کوئی چیز صادر ہو جائے تو وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانی جاتی، اور اس کا اثر بھی جلد زائل ہو جاتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، یہ لغزش ہوئی، یہ بھی ان کی باہر کی اور خارجی اثر کا نتیجہ تھا۔ وہ بھی بشر تھے، ان کے اندر نسیان رکھا گیا تھا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ لمبی مدت ہونے کی بنا پر ان کو بھول گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت کے پاس جانے سے روکا ہے، جیسا کہ عام انسان ہم اور آپ بھی بھولتے ہیں، انہی کی اولاد ہیں، تو وہ بھی بھول گئے تھے، اور نہ یہ یاد رہا کہ اللہ نے یہاں جانے سے روکا ہے، اور نہ یہ یاد رہا کہ اللہ ہمیں متنبہ کر چکا ہے کہ یہ ابلیس تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دونوں چیز یاد نہیں رہی، اور شیطان ابلیس ایک خیرخواہ بن کر آیا تھا، انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کر کہا تھا، آدم و حوا سے قسم کھا کر کہا تھا کہ بخدا میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو گے تو پھر کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام بشر تھے، بشر کے خمیر میں بھولنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہدایت ان کے ذہن سے وقتی اوجھل ہو گئی تھی، وہ نکل گئی تھی، اور شیطان کا دشمن ہونا بھی وہ بھول گئے تھے، اور جب وہ روپ بدل کر آیا اور اپنے خیرخواہ ہونے کا ظاہر کیا، اس کے بعد میں وہ آ گئے، اور جو ہی کھایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو تنبیہ ہوئی ہے تو فوراً ان کو ساری وہ نصیحتیں یاد ہو گئی، جیسے کہ ہم اور آپ کبھی مثال کے طور پر عام دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے اور آدمی بھول جاتا ہے، اور کوئی چیز سامنے پسندیدہ آتی ہے اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ روزہ، اور کھا لیتا ہے، جیسے ہی منہ میں پڑتی ہے یا کچھ حلق سے اترتا ہے ایک دم سے اس کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، یا کسی اور غلطی ہمارے بڑے گھر کے یا کہیں کے کوئی منع کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آدمی دوسرے کاموں میں یا کسی اور طرف کبھی ذہن ہونے کی بنا پر، ذہنی الجھن ہونے کی بنا پر بھول جاتا ہے اور منع کی ہوئی چیز کے اندر چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا نقصان سامنے آتا ہے فوراً اس کو ہوش آ جاتا ہے کہ ارے ہم کو تو اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور فوراً ان کو تنبہ ہو گیا، یاد آ گیا۔ تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، یہ ان سے بشر ہونے کی بنا پر بھول ہوئی ہے، اور بشر ہونے کی بنا پر کسی ایک اکا دکا بھول کا ہو جانا یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ فرماتے ہیں، تو ان انبیاء نے ایسی توبہ کی ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگ بھی ویسی توبہ نہیں کرتے۔ تو بہرکیف آدم علیہ السلام کا یہ جو درخت، ممنوع درخت کا جو پھل کھایا تھا، یہ ان کے معصوم ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ صغیرہ کبیرہ چھوٹا چپڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بشر ہونے کی بنا پر ان سے ایک بھول ہو گئی تھی، ان کو یاد نہیں تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے، یاد نہیں تھا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ نے کہا ہے، دونوں چیز یاد نہیں رہی، اور وہ ایک خیرخواہ بن کر آیا، بھولے ہوئے تو اس کی بات مان لی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تو فوراً انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے سامنے نمونے کے طور پر نقل کر کے باقی رکھا ہے۔ تو انبیاء کرام اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے معصوم ہوتے ہیں، اور جو بعض انبیاء سے کچھ لغزش ہوئی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ انسانی بھول ہے، وہ بھول ہے، وہ ان کے مقام اور ان کے رتبے کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرایا ہے، اور انہوں نے توبہ کی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گناہ تھا، اس لیے کہ وہ بہت اونچے مقام کے لوگ تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ اس چھوٹی سی بھول کو ہم یوں ہی نظر انداز کر دیں۔ بڑے لوگوں کی عربی کا مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، بہت سے ایسے کام جو عام نیک لوگوں کے لیے نیکی ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے مقرب بندوں کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ عام لوگوں کے لیے، ہما شما کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ کام کر لیں، لیکن جو نبوت کے مقام پر ہوں، اور نبوت پر کیا، جو ولایت کے مقام پر ہوں، اللہ کے برگزیدہ ولی ہوں، تو ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کریں، وہ ان کے حق میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔
تو اس طرح کے کام جو عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں تھے اور وہ اللہ کے مقرب بندوں سے ہو گئے، انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھ کر بذات خود اس کو گناہ سمجھ کر توبہ کیا ہے، ورنہ فی نفسی وہ گناہ نہیں تھا۔ اس لیے ان غلطیوں سے انبیاء کرام کی ذات پر، ان کے شان اور مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اجمالی طور پر اپنا یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں فطری طور پر، یعنی نفس اور شیطان جن دو اسباب کی وجہ سے گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ وجود میں آتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی دخل اندازی سے انبیاء کرام مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر مکمل محفوظ نہ ہوتے تو ہرگز اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کو اپنی اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ اللہ کی ان کی اطاعت کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ لغزش ہوئی ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ بھول ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلطی نہیں ہے، وہ بھول ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کبھی اس کو غلطی کا لفظ سے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ صرف ایک بھول ہے۔ اور بھول دنیا میں عام لوگوں کے ہاں بھی وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ معاف ہوتی، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، جنت میں واپس نہیں بلایا، کہا کہ تم لوگ یہاں سے اب چلے جاؤ، اب زمین پر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر زمین پر تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت آئے، منزل پانے کا راستہ اور طریقہ ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، جو اب میری طرف سے پیغام آئے گا، فمن تبع ہدایا، تو جو شخص میری ہدایت کی یعنی میرے پیغام ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو کوئی خوف کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ آج ہم لوگ بے خوف نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتباع ہدایت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں بے خوف جیے گا۔ آج صرف نعرہ ہم لگا رہے ہیں، بے خوف جیو باعزت جیو، یہ نعرے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہے من تبع ہدایا، جو میری ہدایت ہے۔ آج ہمارے سامنے قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہی اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہے جو اس کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم، ان لوگوں پر دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لا خوفن کا تعلق دنیا سے، وہ دنیا میں بے خوف جئیں گے، ولا ہم یحزنون، اور وہ آخرت میں غمگین نہیں ہوں گے۔ آخرت میں بھی کوئی مصیبت دیکھ کر غمزدہ نہیں ہونا پڑے گا، آخرت میں ان کو غم سے نجات ملے گی۔ دنیا میں بے خوف جئیں گے، آخرت میں بے خوف رہیں گے، بے غم رہیں گے، خوش رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم والے ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب اس اپنے ایک نظام کو اللہ نے نافذ رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے پوری ذریت کو یہ حکم دے دیا کہ اب تم کو یہیں رہنا ہے ایک مخصوص مدت تک، اور ہماری طرف سے جو پیغام آتے رہیں گے اس کے مطابق جو چلے گا وہ آخرت میں دنیا میں بے خوف اور آخرت میں رنج و غم سے پاک ہوگا اور جنت میں جائے گا، اور جو دنیا میں اس کے خلاف کرے گا پھر یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی اور قرآنی ہدایات کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔